الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85، ابھی ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور طریقہ تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز کا متلاشی، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا متلاشی، دین کا متلاشی، طریقے کا متلاشی، فرمایا وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو طریقہ دیا ہے، ہر نبی کو جو دین دیا ہے، وہ اسلام کہلاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور باقی انبیاء کے اسلام میں ایک واضح فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام یہ ایک دائمی مذہب ہے، دائمی طریقہ ہے، دائمی دین ہے، اور باقی جو انبیاء ہیں ان کو بھی جو اللہ نے طریقہ دیا ہے، ان کو جو تہذیب و تمدن دیا ہے، ان کو جو قوانین دیے ہیں، ان کو جو دین دیا ہے، وہ بھی اسلام کہلاتا ہے۔ لیکن وہ اسلام محدود تھا۔ کسی نبی کو اسلام دیا گیا ایک خاص قوم کے لیے کہ اس قوم کے اندر آپ یہ تبلیغ کریں گے، آپ یہ طریقے سکھائیں گے، وہی اسلام ہوگا۔ کسی نبی کو اسلام دیا گیا ایک خاص علاقے کے لیے، کسی نبی کو اسلام دیا گیا ایک خاص مدت کے لیے۔ تو گویا کہ جس قوم کے لیے وہ اسلام تھا، وہی اسلام انہی کے لیے تھا، باقی اور کسی قوم کے لیے نہیں تھا۔ جس علاقے کے لیے وہ مذہب تھا، اسلام تھا، وہی انہیں کے لیے تھا، باقی اور کسی کے لیے نہیں تھا۔ جس مدت تک وہ اسلام تھا، اللہ نے اس مدت کے پورے ہونے کے بعد اس کو ختم کر دیا۔ تو گویا کہ باقی جتنے بھی نبی آئے، ان کا مذہب بھی، ان کا دین بھی اسلام تھا، لیکن وہ محدود تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا، دین دیا گیا، یہ اسلام امت مسلمہ اس کو کہا گیا۔ ان کو بھی بے ایمانہ مسلم کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اسلام پر تھے، لیکن ان کا اسلام محدود تھا۔ امت مسلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو اسلام دیا گیا، جو طریقہ دیا گیا، یہ قیامت تک ہے، یہ لامحدود ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے یہی دین اسلام ہوگا، اسی کو اپنانا ہوگا۔ اس کے بغیر اب کوئی نجات کا ذریعہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ساری انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، تمام کے لیے۔ تو جب آپ تمام کے لیے ہیں تو آپ کا اسلام، آپ کا دین بھی تمام امت کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز بھی ہے، آپ صرف نبی الامت نہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی ہیں، نبی الامت نہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام یہ دائمی ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ تلاش کرے گا، جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام دیا ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ تلاش کرے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہود و نصارہ وہ تو اسلام چاہتے ہی نہیں، یہود و نصارہ وہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام وہ آگے بڑھے۔ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جب برطانیہ حکمران رہا، برطانیہ نے 200 سال تک ایسے پابندی لگا دی کہ لوگ مسلمان ہونا مشکل ہو گئے، مسلمانوں کے لیے زندگی انہوں نے تنگ کر دی۔ تو یہود و نصارہ شروع سے اسلام کے دشمن ہیں، شروع سے یہ سازشیں کرتے آ رہے ہیں، شروع سے اسلام کی بنیادیں کھوکھلے کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور آج تک ان کی یہ کوشش جاری ہے۔ اور انہوں نے تہذیب و تمدن ایسا دیا کہ مسلمان بھی ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے طریقے دیے کہ مسلمان اب اپنے اسلام کو چھوڑ کر انہی کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ تو وہ تو شروع سے اسلام کے دشمن ہیں، وہ تو شروع سے ہی نہیں چاہتے کہ اسلام ترقی پائے، اسلام کو عروج ملے اور اسلام کا نظام پوری دنیا پر قائم ہو، لیکن وہ تو ہیں ہی دشمن۔
جب ان کا زور ٹوٹا پھر لوگوں نے اسلام کی اشاعت کی، پھر جوک در جوک لوگ مسلمان ہوئے، ایک ایک مجلس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ پھر قرآن مجید میں انہوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی، تو اہل اسلام نے ریڈیو پر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی، ٹیلی ویژن پر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی، تاکہ لوگوں کو صحیح قرآن ملنے لگ جائے، اور صحیح طور پر انہوں نے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن یہود و نصارہ اسی کوشش میں رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام ان کا گڑبڑ کر دیا جائے، اسلام بس نام ہی رہ جائے، اور باقی اس کے اندر کوئی امتیاز باقی نہ رہے کہ یہ واقعی صحیح اسلام ہے یا غلط اسلام ہے، بس نام ہی اسلام رہ جائے۔ لیکن ان کی حالت پر تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، کیونکہ ہیں ہی دشمن۔ کیا امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ کیا اسلام کے متلاشی ہے؟ مسلمان بھی آج اسلام سے بیزار ہے، مسلمان بھی اسلامی طریقے کو پسند نہیں کرتا، مسلمان بھی اسلامی قوانین سے دور جا رہا ہے، مسلمان بھی تہذیب و تمدن غیروں کے اختیار کر رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اسلام کے اندر کیا تہذیب و تمدن سکھایا گیا۔ آج ہم دیکھیں اپنی وضاحت، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو اپنا رہے ہیں؟ کیا ہمارا چہرہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے چہرے جیسا ہے؟ کیا ہمارے بال جو ہم بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا اسلامی لباس ہے؟ تو تہذیب و تمدن میں آج مسلمان بھی ان کا دل دادا ہے، انہی کی تہذیب و تمدن اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہو بہو ان کے قدم بقدم چلو۔ انہوں نے ٹائی پہنی، انہوں نے کوٹ پہنے، انہوں نے پینٹ پہنی، مسلمان بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ تو تہذیب و تمدن انہی کی اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان بھی اسلام کے قوانین اور اسلامی تہذیب و تمدن سے آج پیچھے بھاگ رہا ہے۔ مسلمان بھی تہذیب و تمدن انہی کی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور قوانین اسلام کے قوانین کتنے مضبوط قوانین ہیں، ان کو چھوڑ کر آج مسلمان بھی یہود و نصارہ کی طرف نظر لگا کے بیٹھا ہے۔ ان کا قانون کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ترقی یافتہ ممالک کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی حالت زار پر رونا آتا ہے۔ ہم مسلمان، ہم ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ حق بنتا تھا کہ جہاں مسلمان جائے دور سے پہچانا جائے کہ یہ محمدی آ رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے بالوں سے پتہ چلے کہ اس کے بال جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہیں، اس کی وضاحت سے پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان آج اپنے اسلامی تہذیب و تہوار کو بھول گیا اور انہی کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ وہ تو اسلامی قوانین کو پسند نہیں کرتے۔ کیا مسلمان اسلامی قانون کو پسند کرتا ہے؟ مسلمان اسلامی قوانین پر عمل پیرا ہے، اور اس وقت جب اسلامی قوانین وضع کیے گئے اس وقت حکمران کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے اسلامی قوانین وضع کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی شورا کون تھی؟ سب سے بڑے علماء تھے، سب سے بڑے حفاظ تھے، سب سے بڑے مفتی تھے جو ان کی شورا میں تھے، اور انہوں نے مل کر بیٹھ کر اسلامی قوانین کو نافذ کیا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو اس وقت کون تھے ان کے مجلس میں؟ عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، معاویہ تھے، حسنین کریمین تھے، یہ حضرات رضی اللہ عنہم یہ سب تھے۔ تو یہ اسلامی قوانین بنانے والے تھے۔ تو انہوں نے جب سبھی مسلمان تھے، سبھی کے اندر ایمان تھا، سبھی کے اندر اسلام کی طلب تھی، اور سبھی اسلام کو اچھی طرح جاننے والے سوچنے والے تھے، تو انہوں نے اسلامی قوانین بنائے۔ اور دیکھو کہ چند سالوں کے اندر دنیا کے 2/3 حصے پر اللہ نے ان کو حکومت دی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے اور اچھے عمل کیے، فرمایا ان کو زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا۔ تو خلیفہ بنے، دنیا کے زیادہ حصے پر حکومت کی، اسلامی قوانین کو اپنایا، اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنایا، تو دنیا پر حکومت کرنے لگ گئے۔ لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حالت زار، مسلمان آہستہ آہستہ اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑتے گئے، اپنے اخلاق، اپنے تہوار، اپنے اطوار کو چھوڑتے گئے اور غیروں کی طرف جاتے گئے۔ پھر کیا نتیجہ نکلا کہ آج مسلمان جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہا ہے۔ آج اسلامی قوانین ناپید ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود، اللہ کا قانون سب کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان انہی کی طرف دیکھ رہا ہے، انہی کی طرف نگاہ اٹھا کر بیٹھا ہے۔ آئیے نا قرآن اٹھائیے، آئیے ہم اپنے بڑوں کے طریقے پر چلیے کہ جس وقت وہ قوانین بنانے والے تھے تو ان کے معاون اور مشیر کون تھے؟
کیا ان کے معاملے اور مشیروں میں عیسائی یہودی تھے؟ کیا ان کے معاملے مشیروں میں ایسے لوگ تھے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے؟ تو آج جو اسلامی قوانین نہیں بن رہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں، جو لوگ صحیح مسلمان ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہی نہیں ہیں، وہ ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس لیے اسلامی قوانین سے بہت دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی مسلمان اسلامی قوانین بنانے والا آئے اور پھر اس کی شورا بھی اسلامی ہو، جس کے ذریعے اسلام کا نفاذ ہو، اور جب اسلام آتا ہے پھر غیر اسلام چلا جاتا ہے۔ پھر اسلام کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک روب ہے، اپنا ایک اس کا ایک دبدبہ ہے جس سے غیر کانپتا ہے۔ جب ہم مسلمان اپنی تہذیب و تمدن اپنائیں گے، اپنے اسلام کو اپنائیں گے، اپنے اسلام کو 100% نافذ کریں گے، کم سے کم اپنے جسم پر نافذ کریں گے۔ ہر مسلمان کی یہی فکر ہو کہ میں اپنے جسم پر اسلام نافذ کروں، تو پھر اس وقت غیر مسلم کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے سامنے ٹھہر سکے۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ تلاش کرے گا، کوئی دین تلاش کرے گا، کوئی روش تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلامی طریقہ ہی قبول کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا۔ لہذا اسلام کے اندر ہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھ کر اسلام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا